ذہنی کرپشن سے ہی ساری کرپشن، یہ پیرافنیلی ہے نا اس کا پورا. جب تک ذہنی کرپشن نہیں ہوگی تو باقی کرپشن تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی. وہ تو بیس ہے. یہ تو اس ملک کی بنیادوں میں موجود ہے. اگر پورا قیام پاکستان کو ہم تاریخ جو ریئل ہسٹری ہے اسے پڑھتے ہیں تو وہاں سے کرپشن نظر آتی ہے، نظریاتی کرپشن. ایک طویل بحث شروع ہو جائے گی. بڑی معذرت کے ساتھ میرا ملک ہے، میں وہاں پیدا ہوا ہوں، میرے ماں باپ کی قبریں وہاں ہیں، میرے بہن بھائی رہتے ہیں، اور بخدا دل سے کہتا ہوں وہ میری ماں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی جس کا ایکسپیرینس مجھے یہاں ہوا کہ میرے پیرنٹس مائیگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان، یو پی سے. تو جب ہم آج 10ویں کلاس میں پڑھتے ہوں گے، ہم شاید 7 بہن بھائی ہیں، تو ایک دن ہماری ماں کہتی ہے کہ میں نے آج تک پاکستان کا خواب نہیں دیکھا. تو ہم بڑے حیران ہوئے، شعور نہیں تھا اتنا، مگر ہم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تنگ کرنا امی کو کہ آپ تو ہمارے ملک کی غدار ہیں، کھاتی یہاں کا ہے، پیتی یہاں کا ہے، کپڑے یہاں کے پہنتی ہیں، سب کچھ یہاں کا ہے، مگر آپ خواب انڈیا کے دیکھتی ہیں. آج 30 سال ہو گئے مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے، میں نے خواب امریکہ کا کبھی نہیں دیکھا. میں وہی سکھر، کراچی، لاہور جو میرا بچپن ہے، جو میری جوانی ہے، میں وہی بھٹک رہا ہوں. مدر جو ہے نا، جو مدر لینڈ ہے وہ ماں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، مجھے اب سمجھ میں آیا ہے. مگر ساتھ میں سچ بولنا پڑے گا کہ یہ ملک کرپشن کی بنیاد پہ بنا تھا، کرپشن کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اس کی لاجیکلی جس کا اینڈ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. جو لوگ الوژن کا شکار ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، تو 600 بلین پلانٹس ہیں. اللہ کو اس چھوٹے سے خطے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں نظر آتا مجھے، اور روز پروف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ تم نے خود سنبھالنا ہے، میں ایسے نہیں سنبھالوں گا. 71 سے لے کے 2 قومی نظریہ کہاں گیا، ایک لمبی ڈیٹیل ہے، مگر ہمارے یہاں سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 71 میں ملک ٹوٹا، 93,000 ہمارے قیدی گئے. انسانی تاریخ کا ایک عجیب المیہ ہے یہ. مسلمان بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اسلامی تاریخ کا بھی ایک بہت بڑا المیہ تھا. مگر پھر 6 سال کے بعد اسی فوج نے قبضہ کر لیا ملک پر. مطلب لرننگ کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں. جب انسان میں لرننگ کیپیسٹی نہ ہو نا تو اس سے بڑا ڈرا بیک کوئی نہیں ہوتا. لیکن ریاست کی ایک تعریف بیان کی گئی ہے نا، اس تعریف جو یونائٹڈ نیشن بیان کرتے ہیں، اس تعریف کی روشنی میں اس پاکستان کو دیکھ لیں کہ ایک جغرافیے میں ایک قوم رہتی ہوگی، ایک گروہ بہت بڑا جو قوم بن جائے گی. ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا آپس میں کہ کچھ لوگ ریاست چلائیں گے، ٹیکس دیں گے، کچھ لوگ جو نا مینجمنٹ چلائیں گے جس میں آپ کو وہ ذمہ داری لیں گے کہ وہ آپ کو سیکورٹی دیں گے، صحت دیں گے، تعلیم دیں گے، روزگار دیں گے. اچھا، یہ انہی 4 چیزوں سے ہر چیز زندگی کی جڑی ہوئی ہے نا. تو کیا ہم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم قوم ہیں؟ جب آپ قومی نہیں ہیں تو ریاست کا تصور تو ویسے ہی ختم ہو گیا. اچھا، پھر کیا میں نے ٹیکس دیا؟ تب بھی ریاست کا تصور ختم ہو گیا اگر میں نے ٹیکس نہیں دیا. اچھا، میں نے ٹیکس دیا تو کیا ریاست نے مجھے صحت، روزگار، تعلیم، سیکیورٹی پرووائڈ کی؟ ان میں سے کوئی ایک جواب دے دیں. نواز شریف صاحب دے دیں، جنرل راہی شریف صاحب دے دیں، کیانی صاحب گئے ہوئے دے دیں، مشرف صاحب دے دیں. وہ مشرف جو کہتے تھے کہ یہ ریپبلک آف بنانا نہیں ہے. مجھے بتائیے ریپبلک آف بنانا اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے جی بہت ساری اہم باتیں آپ کر رہے ہیں، میں ٹوک رہا ہوں آپ کو. آپ نے نظریاتی کرپشن کی بات کی. مجھے اس موقع پر اپنے دوست اعجاز قمر راجہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا، میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا. نہیں، یہ بالکل سچ ہے. بن گیا بہت آپ نے کہا کہ میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا. مجھے اس پہ یاد آ گیا کہ ہمارا المیہ دیکھیں بدر صغیر کے مسلمانوں کا، کہ جو مسلمانوں کا سیاسی پیغمبر تھا مولانا عبدالکلام آزاد، اسے ہم نے شو بوائے کہا. اور جو شو بوائے تھے وہ ہمارے فور فادرز بنے. یعنی آپ کی مراد ہے جناح صاحب فور فادر بنے؟ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں، میں ایز اے محب وطن پاکستانی یہ بہت تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص جس کا نام مولانا عبدالکلام آزاد تھا، اس نے جو کہا
ان میں سے کوئی ایک چیز ابھی تک غلط ثابت نہیں ہوئی ہے. اور وہ بہت عجیب بات ہے کہ 1946 اپریل میں انہوں نے پاکستان کے نظریاتی اساس کے گارڈ کے یہ آغا شورش کاشمیری صاحب کو ایک انٹرویو دیا جو انہوں نے اپنی کتاب مولانا عبدالکلام آزاد میں شائع کیا، اور چٹان میں بھی شاید چھپا ہوگا یقیناً. 1946 میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان زندہ رہیں گے مشرقی پاکستان ساتھ رہے گا. جس دن یہ دونوں اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ ملک الگ ہو جائے گا، کہ ان دونوں خطوں کے درمیان، مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان صرف ایک قدر مشترک ہے، اور وہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان رہتے ہیں. نہ ان کا رہن سہن ایک ہے، نہ ان کا کھانا ایک ہے، نہ ان کی تہذیب ایک ہے، نہ ان کی زبان ایک ہے. ایسا ہی ہوا نا؟ بالکل. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نااہل سیاستدان فوجی آمروں کی راہ ہموار کریں گے. کیا یہ غلط ثابت ہوا؟ ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ ملک وہ لوگ بنانا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تاجر سمجھتے ہیں، جنہیں برٹش انڈیا کی سرکار سے مراعات لینے کی عادت پڑ چکی ہے اور مقابلے سے ڈرتے ہیں. وہ اس ایک آزاد ریاست بنا کر وہاں پر اپنی جائیداداری قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پھر قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی. کیا یہ بات نام غلط ثابت ہوئی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہیں گے جو جنگوں کا باعث بنیں گے. کیا یہ غلط بات ثابت ہوئی؟ پھر وہی کہتے ہیں کہ جن اسلامی ملکوں پر یہ بین کرنے جا رہے ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کے مالیاتی عالمی ادارے انہیں اپنی شرائط کے اوپر قرض دیں گے اور ان کا جغرافیہ اور ان کے مفادات کمپرومائز ہوتے جائیں گے. کیا یہ غلط ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خطہ عالمی قوتوں کا میدان کارزار بن جائے گا. کیا یہ غلط ثابت ہوا؟ ہوا، بالکل ہوا. مجھے صرف کوئی ایک بتا دے، ہم الوجن کا شکار قوم ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے کبوتر کی طرح کہ بلی بھاگ جائے گی. بلی سامنے بیٹھی ہے حضور، اس سے دیکھیے آنکھیں کھول کے. کہا جاتا ہے کہ جی اب آخری ایک چیز رہ گئی ہے کہ ایسا ہوگا کہ یہ جو یہاں رہنے والے ہیں، جب پاکستان کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑے گی تو ان کے اپنے ایشوز کھڑے ہوں گے. یہ پنجابی بنیں گے، یہ پٹھان بنیں گے، یہ سندھی بلوچی کہلائیں گے. تو جناب چیزوں، اور پھر اس کے حصے بکھرے ہوں گے. مجھے بتائیے کوئی ایک چیز، ایک آخری بات ہی رہ گئی نا. اچھا میں مان لیتا ہوں جناب میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں اور طاہر گورا صاحب پیشگی اعلان کر دیتے ہیں کہ آفاق صاحب تو بیوقوف آدمی ہے اور میں پیشگوئی کر رہا ہوں، 4 دن میں ختم ہو جائے گا. تو پھر مجھے اگر میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے طاہر گورا صاحب کی بات بری لگتی ہے تو میں پروف کروں نا، اپنی محنت سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے، اپنی ایبلٹی سے سب لے کر آؤں اور کامیاب کر کے دکھاؤں کہ طاہر گورا صاحب آپ کا تجربہ بالکل غلط تھا. مگر میں روز ضد کرتا ہوں، طاہر گورا دشمنی میں یہ بات کرتے ہیں اور پروف کرتا چلا جاتا ہوں روزانہ، ایک ایک بات پروف کر رہا ہوں. تو جناب میں تو آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھوں گا. آنکھیں بند میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ، میں ان لوگوں میں سے ہوں. 2 تھاٹ ہیں جی مذہب میں. ایک تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جی پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، تو پھر جواب یہ ہے کہ اگر پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے تو معصوم بچے تاریخ میں اور روزانہ نیزوں میں اچھالے جاتے ہیں، گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں، بچے کچرا اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو اللہ کی رضا سے کھا رہے ہیں کیا؟ نہیں. اس نے ہمیں دوسرا تھاٹ یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک سپر کمپیوٹر دے کے بھیجا ہے، اس میں شعور ڈالا ہے کہ آگے ہی دی ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. میں تو اس کا قائل ہوں. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک کارپوریشن ہے، میں ایک چھوٹا سا بزنس رن کرتا ہوں، اس کی گراس سیلری روزانہ $200 $200 ہے، مگر شام کو خرچہ ہے 250. وہ کارپوریشن آج کے اکنامک ورلڈ میں وہ کارپوریشن چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی نا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جہالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لوجن کا شکار ہیں. انہیں ہماری ریاست یہ بتاتی ہے، انہیں گمراہ کر کے مار رہی ہے، اور لوگ جو ریاست کے سب سے محب وطن ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہیں، وہ پیسہ نکالے چلے جا رہے ہیں، غائب کیے چلے جاتے ہیں. گزشتہ دیکھیں، میں اور آپ اس شہر میں ٹورانٹو میں آپ رہتے ہیں، میں نیو یارک میں، آپ کو اندازہ ہے
کہ آپ کے شہر میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ 200 کے قریب بولی جاتی ہے. میرے شہر نیو یارک میں 203 زبانیں گھروں میں بولی جاتی ہیں. میں جس جگہ رہتا ہوں لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ہاف اے مائل دونوں سائڈوں پہ گھر نہیں ہے. میرے سامنے پیور ایک وائٹ فیملی رہتی ہے. 9/11 میں بھی وہی لوگ رہتے تھے. آج بھی بس دور سے ہائی ہیلو کرتے ہیں. نتھنگ ٹو ڈو ایچ ادر. اکانومی درست ہے. مجھے پتا ہے کہ نہ مجھے پولیس والا تنگ کر سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ نہ مجھے کوئی شہر میں میرے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے. اگر انسانی بستیاں ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, مگر مجھے پتا ہے کہ یہ انصاف ملے گا. مجھے پتا ہے کہ پولیس والا روکے گا تو میری جیب سے $100 نہیں نکال لے گا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو پولیس والے نے روکا تو آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ میں $100 دے کے چلا جاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ممکن ہی نہیں ہے نا. کیا آپ کو یہ کبھی شبہ ہوا کہ عدالت میں اگر کوئی مقدمہ آپ کا جائے گا تو آپ کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوا نا. بالکل نہیں. ایم کیو ایم جیسی جماعتیں بنتی ہی وہاں ہیں جب معاشرہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ریاست کرپٹ ہو چکی ہوتی ہے. میں نے ایم کیو ایم کو بنتے دیکھا ہے. آپ تو اس ٹورانٹو میں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. پاکستان تو آپ نے بنایا ہے مسلمانیت کے نام پہ, اسلام کے نام پہ تھا, قوم بننے کے لیے. وہاں آپ پٹھان, پنجابی, اردو اسپیکنگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. میں پہلی بار امریکہ سے پاکستان گیا تو میری والدہ نے ایک عجیب بات بولی دوسرے دن شام کو کہ بیٹا دیر سے مت آیا کرو, اور دیکھو فلانے راستے سے مت گزرنا, وہ ادھر پٹھان رہتے ہیں, اور دیکھو اچھا اس سے بھی مت گزرنا, وہاں پنجابی رہتے ہیں. یہ کون سی خوف ہے بھائی کہ میں پنجابی سے خوف زدہ ہوں, میں پٹھان سے بھی خوف زدہ ہوں, میں سندھی سے بھی خوف زدہ ہوں, اور دوسرے اسی طرح خوف زدہ ہے. تو جناب میں نے وہ تعصب دیکھا ہے, اسے بھگتا ہے. اب تعصب سنیں, میں سکھر سے ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان کے بہت بڑے سندھی دانشور جو سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے, شیخ ریاض صاحب. بالکل ٹھیک. وہ میرے پڑوسی تھے آلموسٹ. ان کا بڑا بیٹا میرے بڑے بھائی کا کلاس فیلو تھا. اس زمانے میرے گھر میں لالٹین جلا کرتی تھی, میں بہت چھوٹا تھا. وہ میرے بڑے بھائی کے پاس پڑھنے آیا کرتا تھا, سیم کلاس میٹ. جب دونوں نے گریجویشن پاس آؤٹ کی, میرا بھائی ٹیچر لگا, وہ شکارپور کا چیئرمین بنا. اس کا چھوٹا بیٹا, شیخ ریاض صاحب کا چھوٹا بیٹا, مجھ سے 1 سال سینئر تھا. میں سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری فریش ایگزام دے رہا تھا, وہ سپلیمنٹری دے رہا تھا. شام کو میں نے دیکھا وہ ٹانگے میں بیٹھا جا رہا ہے, تو میں نے کہا سلیم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میرا چانڈ کا میں میڈیکل میں داخلہ ہے. میں کہا تم تو سپلیمنٹری دے رہے تھے. وہ کیسے؟ کہ وہ تم چھوڑو. میں نے 58.8 کے اوپر انٹر پاس کیا. میرا تصور میں نہیں تھا کہ میں میڈیکل میں جا سکتا ہوں یا انجینئرنگ میں جا سکتا ہوں. جو سندھی بچے تھے وہ 43 کے اوپر بھی انجینئرنگ میں گئے اور میڈیکل میں گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے جناب, آپ مجھے کوٹے سسٹم پر نوکری دیتے ہیں, مجھے زندہ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں, مجھے تعلیم دیتے ہیں. جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو کیا میرے پیرنٹس کو یہ بتایا تھا کہ وہاں تمہارے بچوں کو میرٹ کے اوپر جاب نہیں ملے گی, تمہارے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی, آپ کو صحت نہیں ملے گی؟ یہ کیسا ملک بنایا بھائی آپ نے؟ یہ کیسا مذہبی ریاست ہے؟ مجھے کوئی بتائے. دیکھیں اس ملک کے کنٹراڈکشن دیکھیں. کہتے ہیں کہ جی کوئی مہاجر کوئی لفظ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. کیا لفظ ہے یہ مہاجر؟ مگر ہے, میں اپنے آپ کو مہاجر سمجھتا ہوں. پوچھے کیسے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی بن جائیں. کیسے بن جاؤں؟ مجھے ذرا طریقہ تو بتائیے. طاہر گورا صاحب تو نون پنجابی. میں کون ہوں؟ میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں سندھی ہوں. میں 3 بھائی لڑ سے ہیں, پاکستان میں آئے. ایک لاہور میں ہے, وہ تو پنجابی بن جائے گا. میں کراچی میں رہتا ہوں, اردو اسپیکنگ ہو گیا. تیسرا کوئٹہ میں رہتا ہے, وہ بلوچی بنے. تو مطلب ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. آپ نے 1 یونٹ کیوں توڑا بھائی؟ آپ سب کو پاکستانی بنا کے رکھتے ہیں نا. آپ نے دیکھیں صوبے تو یہاں پہ بھی, ریاستیں یہاں پہ بھی ہیں, تو کیا وہ قومیت کی بنیاد پہ؟ ایڈمنسٹریشن کی بنیاد. ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ ہے نا. آپ اس سے بڑا تاریخی فراڈ ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ قومی زبان اردو ہے جو میرے باپ دادا کی زبان ہے, میری تہذیب ہے. آپ کھانا میرے تہذیب کا کھاتے ہیں, کپڑے ویسے آپ پہنتے ہیں, زبان میری بولتے ہیں. آپ پنجابی ہیں, میں پاکستانی ہوں. یہ کیا تماشا ہے؟
اگر آپ پنجابی ہیں تو میں پھر مہاجر ہوں. بالکل ٹھیک. تو ایم کیو ایم اس بنیاد پہ بنی. 1 کروڑ ایکڑ زمین صرف سندھ میں چھینی گئی ہے مہاجروں سے. 1 کروڑ ایکڑ. آپ نے سنا ہوگا آج کل کراچی میں بڑا چرچا ہے چائنا کٹنگ کا. کی ہے ایم کیو ایم نے کرپشن کتنی کی ہوگی؟ 500 ایکڑ پورے کراچی میں. 2400 کلومیٹر اسکوائر کا رقبہ ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں کچی بستیاں مستقل ہو گئی. وہ پلاٹڈ تھی کیا؟ وہ پلاٹ تو نہیں دیے گئے تھے نا, قبضے ہوئے تھے نا. تو ایم کیو ایم نے کھا لی تو کیا ہوا؟ بھائی ایک چور معاشرے میں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ چوری کی اور آپ تشہیر کر رہے ہیں اس کی. پورا معاشرہ چوری کر چکا ہے, آپ خود اس چوری میں شامل ہیں. کراچی میں جو رینجر بیٹھی ہے جائے کہانیاں سنیں ان کی. اغوا برائے تاوان میں وہ انوالو رہے ہیں. میرے پاس 10 قصے ہیں. میں سویر لے کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بہت بڑے نامور ڈاکٹر کے بیٹے نے بتایا کہ میں اغوا ہوا, 2.5 کروڑ روپے دیے اور مجھے رینجر کے ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا تھا. واشنگٹن میں رہتا ہے وہ, اور وہ ساتھ میں ایم کیو ایم کا نام بھی لیتا ہے کہ وہ بھی انوالو تھی. یہ تو سب مل کے آپس میں چوریاں کرتے رہے ایک دوسرے سے. اب آپ نے کیونکہ اردو اسپیکنگ مائنورٹی میں بہت کم تعداد ہے, آپ نے سنگل آؤٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں جی راہ سے تعلقات ہیں, یہ کتنی بے وقوف قوم ہے. وہ آپ کے خیال میں آپ کے تعلقات بتاتے ہیں, 90s کے بتاتے ہیں نا. اس کے بعد تو آپ نے اسی فوج نے این آر او کیا نا. بالکل کیا. اب وہ ریورڈ ہو گیا ہے اصل میں. پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے, ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے کہ جو نئی فوج کا جو سیٹ اپ ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے. جو آپ نے ریاست کے طور پہ بھی اپنے پرانے معاہدے آپ مانتے ہی نہیں ہیں. سعودی عرب سے جو پچھلے دنوں لڑائی ہوئی کہ 80s میں آپ کے نیوکلیئر F-16 کے لیے اس نے کیش پیسے دیے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو تیل بھی دیا کہ جب ہمیں فوج چاہیے ہوگی لے لیں گے. جب ان کا وقت آیا آپ نے کہا نہیں جناب ہم تو نہیں آتے, ہمیں پیسے چاہیے. نہیں پیسے نہیں کہہ رہے, نہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. انہوں نے پوری دنیا میں جو باتیں کی ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو آپ معاہدہ تو کوئی مانتے ہی نہیں ہے. اب تو معاہدے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے غلطی ہو گئی ہے. ان کے ایجنڈے کو انڈورس کرتا ہے, ان کے بیہیویئر کو نہیں کرتا. بالکل ٹھیک بات. جب حکومت بن جاتی ہے وہی سب سے بڑے کرٹک ہوتے ہیں ایبسولوٹلی دہلی کے معاملات میں کہ آج تم نے یہ کیا, آج تم نے یہ کیا. اور یہی مزاج یہاں کی سیاست کا بھی ہے کہ ورکر کھڑا ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے, خلاف ووٹ بھی دے دے گا. وہاں تو آپ قیدی ہیں کہ جیسے خدا کو اگر آپ نے نہیں ماننا تو آپ مسلمان نہیں رہے, آپ مرتد ہو گئے. ایسی سیاسی پارٹی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی مسلم لیگ سے کہیں کہ یار یہ میٹرو بننے کے بجائے لاہور میں 60% لوگوں کو پانی بھی نصیب نہیں ہے, وہ کنٹامینٹ پانی پیتے ہیں, گندا پانی ہے, تو انہیں فائدہ کر نہیں. دیکھیں یار وہ اپنی جگہ ہے. میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہاں پہ بھی, تو آپ سوچئے گا ہم کتنے ظالم لوگ ہیں. میرا لاہور میں آفس ہے, ایز یو نو. میں رات کو 2 بجے وہاں سے نکلا تو میرا برادر اللہ جسے آپ جانتے ہیں اسفر کو, وہ مجھے لینے آیا. تو میں سہیل وڑائش کے یہاں میرے جو دوست ہیں آپ جانتے ہیں ان کے یہاں ٹھہرتا ہوں, مگر رات ہو جاتی ہے تو میں نے ایک جگہ پہ روم بھی لیا ہوا تھا. تو میں کہا چلے آپ چل کے سوتے ہیں. پھر میں نے کہا مجھے بھوک بہت لگی ہے, تو ہم گلبرگ چلے گئے, میں شارٹ کرتا ہوں. ٹھیک. میں نے کھانے کا آرڈر دیا, پانی کی باٹل منگوائی. میں نے دیکھا ایک بچی 12 سال کی, 13 سال کی, 11 سال کی, اس نے ہاتھوں میں کلائی میں نا پورے گجرے کے پھول ڈالے ہوئے, ایک چھوٹا بھائی اس کا 6-7 سال کا اس کو پکڑے ہوئے ڈور ٹو ڈور گاڑی کے جا کے نا وہ آوازیں لگا کے بیچ دی. تو جہاں آپ بیٹھے تھے آپ نے گلبرگ مین مارکیٹ دیکھی ہوگی. جی جی. تو وہ تھڑے ٹائپ کے جو آج کل جو گرل وغیرہ بنی ہوئی ہے نا وہیں پہ, تو باہر ایک ٹنکی پڑی تھی میری ٹیبل کے سامنے اونچی سی پانی کی. وہ بچی آئی اور اس نے نلکا کھولا اور اس کو نا وہ گیلا کرنے پانی دے رہی پھولوں کو. تو اندر سے ایک جانور نما انسان نکلا اور اتنی زور سے چیخا کہ مجھ جیسا لہیم شہیم آدمی نا وہ گھبرا گیا. آپ تصور کریں اس بچی کا کیا حال ہوا گا اس بچے کا. تو وہ بچی تو ذرا کمپوز رہی مگر وہ بچہ گر گیا. آپ یقین کریں لٹرلی بچہ گر گیا. ہم مسلمان کہتے ہیں انسان بھی نہیں ہے. وہ بچی بڑی خشم کی نظروں سے اس بندے کو دیکھ کے اٹھ کے جانے لگی. میں نے اس بچے کو بلایا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرا کھانے وانے سے دل اٹھ گیا. میں نے بیٹر کو بلا کے کہا کہ یہ پیک کر کے نا اس کو دے دو. تو وہ پانی کی باٹل کی طرف سوئے ٹو گارڈ دیکھ رہا.
تو مجھے سمجھ آ گئی. میں نے وہ باٹل لی, اس کے ہاتھ میں دے دی. اس نے نا باٹل لے کر ایسے پکڑی, ایسے چھو کے, ایسے دیکھا کہ گرم ہے ٹھنڈا, ایسے دیکھا, اور پھر ایک دم چیخا, باجی باجی ٹھنڈا پانی. آپ تصور کر سکتے ہیں جس ایریا کی میں بات کر رہا ہوں, یو نو دیٹ کہ وہاں ہر گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, لوگ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, گاڑیوں میں لاکھوں روپے کا, ہزاروں روپے کے کھانے کھا رہے ہیں, اور وہاں پر وہ ٹھنڈے پانی کو چیخ کے کہتا ہے کہ باجی باجی ٹھنڈا پانی. یہ حکمران ہے. انسانی تاریخ میں ایسے ظالم نہیں آئے. اور پھر فخر کرتے ہیں, ان کا تکبر نہیں ٹوٹتا. دکھاتے ہیں میں میٹرو چلا دی, اورنج ٹرین چلا رہے ہیں. وہ بھائی اپنی آبادی کی, ان کے جو ایکسپریشن ہے, جو ان کی فزک ہے, جو ان کی ہیلتھ ہے, اس اورنج ٹرین کے ڈبے سے میچ تو کرو. یہاں جب ہم آپ سب میں بیٹھتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں, تو ہمارے چہرے کی رونق میچ کرتی ہے ان چیزوں سے. بہت اچھی بات کی. آپ متقوق چہرے کے بیمار لاغر لوگوں کو ویسٹرن ورلڈ کی کلاسک, مطلب بےتاجہ ویزیبل ہوتے ہیں نا, جو گندگی میں خوبصورتی بہت دور سے نظر آئے گی نا, وہ میچ کرتے ہیں کہ یہ آپس میں چیزیں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس سارے منظر نامے میں آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ کوئی امید کی کرن ہو؟ میں ایک زمانے میں فیض صاحب کا شعر بہت پڑھا کرتا تھا. آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ دل مایوس تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. پہلی بار بہت تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں مایوس ہو گیا ہوں. مجھے کوئی بھی لوگ, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں 36 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں. میں پاکستان کے 90% پولیٹیشنز کو اگر خود نہیں جانتا, دوستوں کے تھرو جانتا ہوں. میں اور آج جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو کیا آپس میں جھوٹ بولتے ہیں؟ بالکل نہیں, ممکن نہیں ہے نا. تو جب ہم تنہائی میں, اچھا پھر جس کے لیے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آفاق دیکھو یہ چھاپنے کی کنزمپشن میں نہیں جائے گا, اس کے بارے میں گفتگو باہر نہیں ہوگی, ہماری بات ہے, ٹھیک, تو وہاں کیوں جھوٹ بولے گا آدمی؟ پاکستانی سیاستدانوں کے, پاکستانی ریاست کے لوگوں کے, جس میں دوسرے ادارے بھی شامل ہیں, ان کی کرپشن کی, ان کی بے حسی کی, ان کی بے دردی اور غیر انسانی رویوں کی جو داستانیں میں جانتا ہوں, جو دیکھی ہیں, جو سنی ہیں, اس میں مجھے کوئی دور دور تک کوئی یقین نہیں آتا. اچھا, ہمارا ایک عجیب مسئلہ ہے, ہم غدار ہیں تو بندہ مار دیں گے, ہم محب وطن ہیں تو بندہ مار دیں گے, ہم ہر اینگل سے انتہا پسند ہیں. میں لبرل ہوں تو انتہا پسند ہوں, کہ طاہر گورا میری بات کیوں نہیں مانتے, میں تب مارنے کے لیے تولا بیٹھا ہوں. تو اس سچویشن ملک نہیں چلتا, ریاستیں نہیں چلتی. آپ اور میں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم پہ الزام آتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ غیر محب پاکستانی ہیں, غدار ہیں. خیر ہم پاکستان میں رہ بھی نہیں رہے, ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں, مگر شاید ہم درد, وہ جو محب وطن کا کھیل کھیلنے والے, اس کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے کھانے والوں سے زیادہ ہم درد شاید رکھتے ہوں, کیونکہ ہم نے وہ پیسے نہیں کھانے, ہم اس کھیل میں نہیں ہیں. تو اس اینگل سے آپ کیا کوئی خاص بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں, آپ نہیں جاتے, میں تو جاتا بھی ہوں, اور میں سب کو صاف کہتا ہوں, مجھے کسی نے, میں نے یہ بنایا, آپ نے یہ بنایا, تو ہم مذہب کو مانے نہ مانے, ہمیں کسی نے بنایا تو ہے. ایبسولوٹلی بنایا. واحد چیز ہے موت جس کے بارے میں یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ آنی ہے. ایبسولوٹلی آنی. باقی چیزوں کا نہیں پتا کہ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, وہ آئے گی. میں جاتا ہوں, میں تو وہاں بھی یہی بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں. حضرت علی کا قول ہے کہ سچ ہمیشہ تنہا ہوتا ہے. بہت اچھی بات. میں اس کی کیئر نہیں کرتا. میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے رات کو اپنے ضمیر کے ساتھ سونا ہے. میں اپنے ضمیر سے بہت مطمئن ہوں کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں. کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے, کوئی بندہ خدا کسی دن آئے گا, دیکھے گا, سنے گا, آوازیں ظاہر نہیں ہوتی, کہیں ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے.